تو اگر کوئی زکوٰۃ رمضان مہینے میں نکالے گا تو ان کا درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ اس لیے عموماً ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس گھر میں زیورات ہیں، سونے چاندی موجود ہے، تو آپ اس کو جوڑ کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکال کر غریب مدرسوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو دے دینے کا کام کریں۔ لیکن زکوٰۃ یہ اہم ضروریات میں سے ہے میرے۔ رمضان ہی میں زکوٰۃ اس لیے لوگ نکالتے ہیں تاکہ 70 گنا ان کا ثواب بڑھ جائے، ایک نیکی کا ثواب بدلہ 70 نیکی کے برابر ہو جائے۔ اس لیے رمضان ہی میں لوگ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ شہروں میں، پڑھے لکھے علاقوں میں یہ زکوٰۃ کا سسٹم زیادہ ہے کہ اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ نکال کے رمضان المبارک میں دے دینے کا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان سایہ افغن ہے، متبرک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ دینا گیا نہیں دیتے ہیں اور نفل پڑھنے میں لڑائی شروع کرتے ہیں۔ ارے نفل کے لیے کیا کہہ رہے ہو؟ نفل میں جتنا بھی پڑھ سکو پڑھ سکتے ہو۔ اگر کوئی رمضان کی رات میں روزانہ 200 رکعت نماز پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، منع نہیں۔ دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھتے تھے کہ پیر پھول جاتا تھا، پیر میں ورم آ جاتا تھا۔ صحابی رسول، خادم رسول حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، آقا آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا گیا ہے۔ آپ کو تو اللہ نے پہلے ہی جنتی قرار دیا ہے، آپ کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ نہ نیکی، کیوں اتنی عبادت کر رہے، رات بھر آپ جگ رہے ہیں؟ نبی کائنات نے فرمایا کہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جواب دیا۔ رات بھر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رمضان میں رکعت تراویح کے لیے مولوی علماء کا جھگڑا چلتا ہے۔ میرے بھائی، ایک سوٹک کون پتھر کی لکیر والی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تراویح کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی جائے۔ یاد رکھیے گا کتنی رکعت؟ 20 رکعت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑے امام ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت میں رات بھر کا قیام نہیں ہوگا۔ حدیث میں نبی نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رات بھر کا قیام ہونا چاہیے۔ تو امام احمد بن حنبل روایت قدیمہ میں کہتے ہیں کہ 40 رکعت اگر تراویح کی نماز پڑھی جائے تبھی رات بھر کا قیام ہو سکتا ہے، میڈیم قرت رات بھر۔ لیکن روایت جدیدہ میں امام احمد بن حنبل بھی 20 کہتے ہیں، لیکن پرانی روایت میں 40 کے قائل ہے۔ اور جائیے بڑے امام مالک رحمت اللہ علیہ، جن کی معطا مالک ہے، حدیث کی کتاب، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 40 رکعت میں بھی رات بھر کا قیام سمبھو نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرے نزدیک سنت طریقہ یہ ہے کہ 80 رکعت تراویح کی نماز پڑھی جائے تبھی رات بھر کا قیام۔ اور امام شافعی نے کیا کہا رحمت اللہ علیہ کہ 8 رکعت تراویح کی پڑھی جائے۔ اب ذرا غور کیجئے اس جھگڑے کا تشبیہ کیسے ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں 20، امام احمد بن حنبل 40، امام مالک 80، امام شافعی 8۔ اہل حدیث مسلک کا کہنا کیا ہے پتہ ہے؟ امام اپنی جگہ میں اونچا مرتبہ ہے، کوئی امام کی توہین کرے گا تو مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان امام کی عزت کریں گے، لیکن شریعت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانی جائے۔ سمجھ رہے؟ شیر پاکستان علامہ احسان الہی ظہیر کہتے تھے کہ مجھ کو اگر منوانا ہے تو رب کا قرآن لاؤ یا محمد کا فرمان لاؤ، اگر تیسری بات کوئی مولوی کہے تو اس مولوی کی تلوار سے گردن اڑا دی جائے گی۔ کون ہے تمہارا بڑا؟ ارے بڑا رب نے جس کو بنایا ہے وہ آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی۔ اس کے علاوہ کسی کی بات کو شریعت نہیں مانی جائے گی۔ دیکھا آپ نے تراویح کی رکعت، امام ابو حنیفہ نے کہا 20، امام مالک نے کہا 80، امام احمد بن حنبل نے کہا 40، امام شافعی نے کہا 8۔
قرآن میں تلاشو رکعت تراویح کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث رسول دیکھو، بخاری کی حدیث ہے، حدیث کی راویہ، حدیث بیان کرنے والی کون ہے؟ نبی کی محترمہ بیوی، ہم سب مومنوں کی روحانی ماں اماں عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کائنات کو رمضان و غیر رمضان کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث، راوی حدیث نبی کی بیوی، ہم سب مومنوں کی روحانی ماں اماں عائشہ بیان کرتی ہے کہ 11 رکعت رمضان و غیر رمضان کبھی زیادہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے ہم اہل حدیث کا فتویٰ ہے کہ نبی کی سنت 11 رکعت تراویح ہے، لہذا امام اعظم کی 20 رکعت نہیں چلے گی، امام احمد بن حنبل کی 40 نہیں، امام مالک کی 80 نہیں، امام شافعی کی 8 نہیں۔ قرآن پہ حدیث رسول میں لکھا ہے کہ رمضان غیر رمضان کبھی بھی 11 رکعت سے نہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نہ سنا ہے، اس لیے ہم 11 کو سنت مانتے ہیں۔ لیکن ہم کہیں گے کہ ہم بڑے نیک آدمی ہیں، مولانا تراویح کے بعد ہم وتر نہیں پڑھتے ہیں، رات بھر اور نماز پڑھیں گے، تو کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ 200 رکعت تک۔ اگر آپ کی مرضی ہو تو نفل کتنے رکعت تک پڑھ سکتے ہیں؟ 200 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، یہ اپنی مرضی کی بات ہے، قیام کیجئے۔ لیکن جب سنت کی بات آئے گی وہ 11 ہی رکعت، 11 کے علاوہ 20 و 40 80 اور 8 یہ سب کوئی ثابت نہیں کر پائے گا صحیح حدیث سے، بخاری مسلم کی روایت سے، یہی 11 رکعت سے۔ میرے بھائیو دوستو، میں یہ ضمنی باتیں اس لیے بات کہی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں جس زکوٰۃ کو دو گے اس زکوٰۃ کا ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا۔ سمجھ رہے؟ اس طرح فطرہ، یہ بھی زکوٰۃ کا ایک قسم ہے۔ کہیں گے فطرہ کیا چیز ہے؟ فطرہ انسان کے روزے میں اگر کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی تو بدن کی زکوٰۃ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ اللہ نے کچھ سسٹم کیا، نماز انسان کے جسم کی ورزش اور جسم کی زکوٰۃ یہ اسکتی ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، اور زکوٰۃ میں مالی چیز وزن کر کے دینا ہے، اور روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ، جسم کی زکوٰۃ، جسم کو پاک کرنا ہے۔ آپ روزہ رکھ کر کے آپ خیال کیجیے۔ اب میں جانتا ہوں سارے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنے میں، بھوکا رہنے میں ہر بیماری کا علاج ہے، فائدہ ہے۔ ایک بیماری کو نہیں کہہ سکتے، شوگر کے مریضوں کے بارے میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بھوکے رہنے میں خرابی ہے، یہ الگ بات، لیکن شوگر خوب بڑھا رہے تب۔ لیکن اگر نارمل ہے، میڈیم ہے، تو وہ بھی روزہ رکھے کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن بڑے بڑے بزرگان دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کے مطابق وہ روزے نہیں رکھیں گے۔ جیسے کھوسٹ بڑھیا یا بوڑھا آدمی کمزور ہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرتیک دن اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا پڑے گا، فدیۃ الطعام، حد سے زیادہ کھوسٹ۔ عورتوں کو حیض و نفاس آ گیا تو روزہ نہیں رکھے گی، نماز معاف ہے لیکن روزہ کو قضا کرنا ہے، بعد میں کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس کا خاص خیال رکھیں اور رمضان المبارک کے روزے کا اہتمام کریں۔ ہاں سفر میں روزے کی بات ہے، اگر سفر میں روزہ نہ بھی رکھے تو چل سکتا، چھوٹ، لیکن بعد میں رکھنا ہوگا۔ بہت سے کم پڑھے لکھے لوگ پورنیہ گیا، بس اسٹینڈ یا پورنیہ ریلوے اسٹیشن پہ دیکھ رہے ہیں دلی سے ٹرین آ رہی ہے، ٹرین آ کے رکی اور جب ہی گاڑی رکی ایک بڑی بڑی داڑھی والے مولانا اترا اور جھٹ سے ایک کپ چائے پی لیا۔ کوئی فل پیڈ والا جو جانکاری نہیں ہے دیکھا، کہا توبہ توبہ توبہ، اسلام کا خاتمہ یہی سے ہے۔ سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، چائے پی رہا ہے، ان کو پتہ نہیں وہ سفر کی حالت میں دلی سے آ رہے ہیں، یہ روزہ ان کو بعد میں رکھنا ہے، سفر کی حالت میں تو روزہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس کا خاص اہتمام کریں اور روزے کی حالت میں مال کا زکوٰۃ نکالیں۔ رہی بات کہ حرام مال کا کوئی زکوٰۃ نکالے تو زکوٰۃ ہوگا کہ نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ظاہری طور پہ چونکہ ہم دل کے مالک نہیں ہیں کہ ان کا مال حرام کا ہے کہ حرام سے کمایا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ وقتی طور پہ جو ہمیں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ زکوٰۃ بیت المال کو یا وہاں کی انتظامیہ کو لے لینے میں کوئی مذائقے کی بات نہیں۔
نبی کے دور میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے BDO CO جیسے آج کل ہر پرکھنڈ میں BDO بیٹھتے ہیں, CO بیٹھتے ہیں, گورنر, ان لوگوں کو زکوٰۃ وصولی کی ذمہ داری تھی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بحرین کے گورنر صحابی رسول نے زکوٰۃ لے کر کے آیا, وصول کر کے نبی کی خدمت میں جمع کیا, سب جمع کیا. زکوٰۃ میں کیا آیا تھا؟ سونے چاندی اور کیا, کھجور, جانور, سب زکوٰۃ لا کے نبی کی خدمت میں جمع کر دیا. سونے چاندی کی بہت ساری انگوٹھیاں بھی آئی, اس میں ایک انگوٹھی اس صحابی زکوٰۃ وصول کرنے والے کو بہت پسند آ گئی. سوچا کہ کروڑوں کی زکوٰۃ میں نبی کو لا کے دیا ہو, ایک انگوٹھی کے بارے میں کتنا پوچھوں نبی سے. وہ اپنے من سے وہ انگوٹھی انگلی پہ لگا لی, چلے گئے گھر. نبی کو بھی پتا نہیں ہے. کون صحابی تھے جانتے؟ بدری صحابی. بدری مانے جانتے؟ جنگ بدر میں جو 313 صحابہ شامل ہوئے تھے, نبی کائنات نے کہا تھا کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا گیا ہے, جنتی ہے. بدری صحابہ وہ انگوٹھی نبی کی اجازت کے بغیر لے لیا تھا. نبی کے دور میں انتقال ہو گیا, نبی جنازہ پڑھ کے دفن کر کے آ رہے ہیں, قبر میں دفن کر دیا گیا, اور حضرت جبریل آ کے پوچھ رہے ہیں نبی سے کہ آپ کے ساتھی کو قبر میں عذاب دیا جائے, آپ کے ساتھی کو قبر میں عذاب دیا جا رہا. یہ کون صحابی تھے؟ بدری صحابی. بدری مانے 313 جو جنگ بدر اسلام کی پہلی لڑائی میں شریک ہوئے تھے. نبی نے کہا تھا ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی, سارے گناہ ختم, آپ کے اعلیٰ درجے کی جنتی. دوسری بات, نبی نے کہا تھا کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والا اعلیٰ درجے کی جنتی, اور ان کو قبر میں عذاب دیا جائے. کس نے بتایا؟ نبی عالم الغیب نہیں تھے, جبریل آ کے بتائے. جبریل امین نے بتا دیا کہ عذاب دیا جا رہا ہے. نبی نے کہا کیوں بھائی؟ صحابہ کو نماز کے بعد اکٹھا کیا کہ تم لوگ بحرین کے گورنر کو جانتے ہو, یہ کون سا عمل کرتے تھے کہ آج ان کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے؟ سب نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کا سارا عمل صحیح ہے. کوئی نہیں بتا پا رہے. نبی نے کہا اما عائشہ سے کہ عائشہ جا کے پتہ لگاؤ گورنر کی بیوی زندہ ہے, کس حال میں ہے. حضرت عائشہ گئی, گورنر کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کا شوہر کیا کیا کام کرتے تھے رات دن میں, نیکی کا کیا کام اور گناہ کا کیا کام. ان کی بیوی بھی بول رہی ہے کہ سب نیکی ہی کا کام کرتے تھے. بعد میں کہہ رہی ہے کہ ایک انگوٹھی جو چندہ میں ملا تھا زکوٰۃ میں, وہ زکوٰۃ ملا تھا, نبی کو جمع نہیں کیا تھا, اجازت بھی نہیں لیا تھا, کہیں اسی وجہ سے تو نہیں. حضرت عائشہ کے نبی کو سنا دی کہ اللہ کے رسول ایک انگوٹھی آپ کی اجازت کے بغیر سرکاری پیسے کا لے لیا. نبی کائنات نے کہا یا عائش, سوٹ میں, اے عائشہ اگر ان کی نیکیاں سمندر کے جھاگوں کے برابر, جھاگ سمندر میں جو پانی کے ٹکرانے میں پھینا پیدا ہوتا ہے, سمندر کے جھاگ کے برابر بھی نیکیاں ہوتی تو اس ایک انگوٹھی کی خیانت کی وجہ سے اللہ سب کو ملیا میٹ کر دیتا. نبی کائنات اس قبر میں گئے, ایک ہری ٹہنی گاڑ دی اور دعا کرنے لگے. نبی کی دعا کی برکت تھی, قبر سے عذاب کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا گیا. جو جنتی تھے بدری صحابی, وہ پھر جنتی قرار دیے گئے. میری بھائیو دوستو, ذرا اندازہ کرو, زکوٰۃ کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے. زکوٰۃ دینا ہوگا اور زکوٰۃ کھانا نہیں ہوگا غلط طریقے سے. اللہ نے قرآن میں کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل. اللہ نے صدقات زکوٰۃ کا مصرف بتا دیا ہے کہ فقیر ہے, مسکین لوگ ہیں, راستے میں جن کا پیسہ کاٹ لیا, پاکٹ ماری ہو گئی ہے, جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, وہ لے سکتا ہے. صدقات کا اللہ نے زکوٰۃ کا 8 مصرف بتا دیا گیا ہے. لیکن زکوٰۃ کو ہم غلط طریقے سے نہ کھائیں. ہم کو مدرسے کا سیکرٹری بنا دیا گیا ہے کہ نہیں, گاؤں کے مڑل ہے, فطرہ میرے پاس جمع ہوتا ہے. اگر غلط طریقے سے ہم پیسہ کھائیں گے, قسم خدا کی ہماری نماز, ہمارا روزہ اور 11 مرتبہ حج کر کے آئے تو کچھ بھی ہم کریں, زکوٰۃ اپنی جگہ ہے, مڑل بن رہے, سردار بن رہے ایمانداری کے ساتھ. ذرا غور کیجیے گا, یہ دوسری حدیث. اگر نام کے لیے آپ مڑل بننے کے لیے تیار ہے کہ نام ہوگا,
झिटकिया का मॉडल कौन है? मौलाना तौहीद सर नाम होगा। क्यों बन रहे हैं जिम्मेदार? सेक्रेटरी, मॉडल, जमीयत के जिम्मेदार नाम के लिए। हदीस की रोशनी में तो भी जहन्नमी। हम नाम के लिए नहीं बने हैं, हमारा दिल अल्लाह जानता है, तब तो ठीक है, लेकिन हम भी शोहरत के लिए बने हैं कि नाम होगा इलाके में, तो हम जहन्नमी नमाज पढ़ने के बाद, रोजा रखने के बाद। और इसलिए बने हैं कि मदरसा, यतीम, गरीब, अनाथ, बेवा, मिस्किन का पैसा चोरी करके खाएंगे, ये तो आला दर्जे का जहन्नमी। तो फिर क्या मरते? हदीस में है कि जो कौम का सेक्रेटरी, मलल, विधायक, मुखिया, सरपंच जिम्मेदार बना दिया गया, फकत दो बेहा बेगैर सिक्कीन, बगैर चाकू के ज़बह कर दिया गया। समझ रहे हैं? ज़कात बहुत खतरनाक मामला है, इसको खाने से। और एक कौल है अल-यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ बेहतर है। नबी कहते देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से। अल्लाह अकबर। नबी ने कहा बिला ज़रूरत भीख मांग कर मत खाओ, उनके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। क़यामत का मैदान है, अव्वलीन आखिरीन को जमा किया जाएगा। अल्लाह सबके भेष अलग अलग रखेगा, किसी का गर्दन टेढ़ा होगा। कहे कौन लोग हैं? कई लोग माल में खयानत करने वाले हैं। कुछ लोगों को कुछ शक्लों में जमा किया जाएगा, उसमें कुछ लोगों को जमा किया जाएगा जिनके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, गोश्त, हड्डी। कहेंगे कैसे चलेगा? अल्लाह पावर दे देगा कि वो चलेगा। आप पूरा हड्डी, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के पास देखे होंगे ना, ऐसे इंसान की स्टैचू बना हुआ है, खाली हड्डी पूरा दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही शक्ल में लोग चलेगा, जमा होंगे। देखने वाला पूछेगा मैदान महशर में कि अल्लाह ये कौन लोग हैं जिनके चेहरे पे गोश्त नहीं है? जवाब दिया जाएगा ये उम्मत के वो गद्दार लोग हैं जो यतीमों, गरीबों, मिस्किनों का पैसा खाते थे। ये वो लोग हैं जो मदरसे के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, नल के नाम पर, मड़ली के नाम पर, सेक्रेटरिएट के नाम पर कौम की पैसा चोरी करके खाते थे। रब ने पहचान बना दिया है कि आज इनके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। ये वही लोग जा रहे हैं। गौर करो, जर्रा बराबर बेईमानी करने वालों, सहाबा तो वो थे कि अगर 500 का नोट जमा किया है, गांव के लोगों ने कहा उनका खुल्ला भी नहीं देंगे हम। हालांकि खुल्ला देना जायज है, सब हदीस की रोशनी में। हमारे पास बैतुल माल का पैसा जमा है, अगर 500 का नोट सब जमा है, आप मांग रहे हैं खुल्ला 2000 का नोट दे रहे हैं, तो दे सकते हैं, जायज है। लेकिन दर्जनों सहाबा ऐसे थे, कहा नहीं हम खुल्ला भी नहीं देंगे, खयानत हो जाएगी। कौम ने जो अमानत मेरे पास जमा की है वो 2000 का नोट है, इसको हम 500 नहीं देंगे। 500 का नोट जमा किया है, 2000 का नोट हम नहीं रखेंगे। ये था ईमानदारी का तकाज़ा। मेरे भाइयों, ज़कात मालदारों से लेकर गरीबों को खिलाने का सिस्टम है, उनको मैदान महशर पे जमा किया जाएगा। इसलिए मेरे भाई, अगर काम करने की क्षमता है, ताकत है, तो आप हरगिज भीख ना मांगे। अगर मजदूरी कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, तो उस तरह कमाई करके खाइए। हाँ, अगर मजबूर बेइंतहा हो गए हैं तब आप भीख मांग सकते हैं। लेकिन ताज्जुब है, पूरी भारत में सिख एक ऐसी बिरादरी है कि सिखों के अंदर आज तक फकीर देखे हो कि सर पे पगड़ी बांध के, चेहरे में दाढ़ी रख के कोई सिख रास्ते में भीख मांगता हुआ नजर आया है? नहीं आया है मेरे भाई। मुस्लिम समाज, तुम आला कौम हो, तुम्हें भीख मांगने के लिए नहीं पैदा किया गया है, तुम्हें साइकिल का पंचर बनाने के लिए नहीं पैदा किया है, तुमकी आला जिम्मेदारी के लिए रब ने तुम्ही को कहा था कि वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बाला बरतर रहोगे अगर हकीकत में मोमिन हो। मेरे भाई, ज़कात दिया करो, ज़कात लेने का काम ना करो। मेरी भाई, दो बच्चे ने कमेंट लिखा है, कहते क्या है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? तो कहते आग। क्यों? इसलिए कि आग इंसान को जला देता है। दूसरे ने कहा बड़ी चीज है पानी, इसलिए कि पानी आग को बुझा देता है। तीसरे ने कहा कि पानी तो बड़ी चीज है लेकिन उससे भी बड़ा है इंसान, पानी को पी जाता है। चौथे ने कहा कि उससे भी बड़ी चीज है सदका, जो आग को बुझा देता है। तो कहा सदके से बड़ी चीज, कहा सदके से बड़ा है मौलवी जिस सदके को खा जाता है। मेरे भाइयों दोस्तों,
یہ کہاوت ہے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں الصدقۃ اوسخ الناس، یہ صدقہ لوگوں کا میل کچیل ہے۔ آپ کو پھوڑا ہو گیا، پھنسی ہو گیا، اگر اس پیپ کو نچوڑ کے گندے کو رکھا جائے کتنی خراب ہے۔ نبی کے فرماتے ہیں الصدقۃ اوسخ الناس، صدقہ انسان کا میل کچیل، پیپ گندی چیزوں کا نام ہے۔ ذرا غور کرو، کوئی صدقہ کھانا چاہے گا کہ جو صدقہ اوسخ الناس کہا گیا ہے، لوگوں کا میل کچیل کہا گیا ہے۔ اس لیے مالدار کے بچے اگر مدرسے میں پڑھا رہے ہو تو مدرسے میں خوراک کی فیس 500,000 روپیہ مہینہ جو مانگے دے دینا کہ ہم مالدار ہیں، ہم صدقہ کھلا کے اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے۔ دلیل نبی کے ناتی کون؟ حضرت حسین بچہ ہے، نبی کی محبت ناتی سے کتنی۔ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت حسین کو گود میں لے کر جب قیام کرتے حسین کو رکھ دیتے، رکوع سجدے میں جاتے، پھر حسین کو لے کے نماز پڑھاتے تھے۔ نبی کی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، حسین کو آتے ہوئے دیکھا، نبی ممبر سے اتر کے چلے گئے، حسین کو گود میں لے کے جمعہ کا خطبہ دیے تھے۔ اتنی محبت، لیکن حسین کی تربیت زکوٰۃ کھانے نہیں دیں گے۔ حضرت حسین حبوا باندھ کے چل رہے ہیں، صدقے کا کھجور رکھا ہوا ہے، حسین چھوٹا بچہ ہے، ابھی عقل نہیں ہے، صدقے کا ایک کھجور اٹھا کے منہ پہ ڈال لیا۔ نبی اٹھ کے دوڑتے ہوئے گئے، حضرت حسین کے حلق میں انگلیاں ڈال کے کھجور نکال دیے۔ بخاری شریف کے لفظ ہے، نبی نے کہا ہش حسین اگال دو، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے نبی نے کہا کٹ کٹ حسین اگال دو۔ آل رسول کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ حسین ایک بچہ ہے، ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا ہے، حسین کے حلق سے زکوٰۃ نکال کے، زکوٰۃ صدقے کا کھجور نکال کے پھینک دینے کا کام نبی کائنات نے کیا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں سے لایا؟ چوری کر کے لایا کہ ڈاکہ زنی کر کے لایا ہے۔ حیرت ہے، بے غیرتی کا انتہا تو یہ ہے کہ ہمارا بچہ اور بچی موبائل میں فلم دیکھ کر گانا دیکھ کے ناچتا ہے تو ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں، دیکھیے میرا چھوٹا سا بچہ ہے کس طرح ڈانس کرتا ہے۔ تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ آج تم بچوں کو چھوٹے ہی سے ناچ دکھا رہے ہو۔